قسط نمبر 3، امریکا انجام کے بہت قریب، سپر پاور کے زوال کی برطانوی مثال۔ دوستو، میں پچھلے قسط میں بتا چکا ہوں کہ سپر پاور کا خاتمہ جنگ میں شکست سے نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ کئی مراحل میں ہوتا ہے۔ وہ مراحل یہ ہیں: فوجی حد سے زیادہ پھیلاؤ، ملٹری اوور ایکسٹینشن، کرنسی کی قدر میں کمی، کرنسی ڈیبیسمنٹ، قرض پر قرض، پیداواری طاقت کا کم ہونا اور درآمدات کا بڑھنا، ریزرو کرنسی کا کمزور ہونا، اتحادیوں کا متبادل تلاش کرنا، عالمی اثر و رسوخ کا کمزور ہونا، اور میں یہ بھی بتا چکا کہ امریکہ ان میں سے کم از کم 5 مراحل عبور کر چکا ہے۔ اب آتے ہیں تاریخ کی سب سے بڑی مثال کی طرف۔ برطانوی سلطنت 1914۔ جب دنیا پر برطانیہ کی حکمرانی تھی، سن 1914 میں برطانیہ صرف ایک طاقتور ملک ہی نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کا حکمران تھا۔ یہ جملہ کہ برطانوی سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پاؤنڈ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی تھی، لندن دنیا کا مالیاتی دارالحکومت تھا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے تک برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ رائل نیوی دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ تھی۔ لیکن پھر وہی پیٹرن شروع ہوا جو اسپین کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلا مرحلہ، فوجی حد سے زیادہ پھیلاؤ۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے صرف یورپ میں جنگ نہیں لڑی، اسے لڑنا پڑا یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، افریقہ میں، اپنی کالونیوں کی دفاع کے لیے اور اپنی تجارتی راستوں کے لیے۔ اس کی قیمت ناقابل تصور قرض۔ دوسرا مرحلہ، کرنسی کا زوال۔ جنگ کے بعد برطانیہ کو مجبور ہو کر پاؤنڈ کو گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹانا پڑا، یعنی کرنسی کی قدر کم ہوئی، معیشت کمزور ہوئی اور برطانیہ کو امریکی قرضوں پر انحصار کرنا پڑا۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد برطانیہ حقیقت میں امریکہ کا قرض دار بن گیا۔ تیسرا مرحلہ، سلطنت کا خاتمہ۔ 1947 میں برصغیر کی آزادی۔ 1947 میں پھر ایک ایک کر کے برطانیہ کی کالونیاں آزاد ہونے لگیں اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے دنیا کو سچ دکھا دیا، سوئس بحران۔ 1956 برطانیہ نے مصر پر حملہ کیا، لیکن امریکہ نے کہا رک جا اور برطانیہ کو واپس آنا پڑا۔ اسی دن دنیا کو پتہ چل گیا برطانیہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ چوتھا مرحلہ، معاشی کمزوری۔ 1970 کی دہائی میں وہی برطانیہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی IMF کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یعنی فوجی پھیلاؤ، کرنسی کا زوال، قرض کا بوجھ، پیداواری طاقت میں کمی، ریزرو کرنسی کا خاتمہ۔ اصل سوال دوستو، 1914 سے 1956 تک صرف 40 سال لگے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کو ایک سپر پاور سے امریکہ کی جونیئر پارٹنر بننے میں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہی پیٹرن آج امریکہ کے ساتھ بھی دہرایا جا رہا ہے؟